بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے کہتے ہیں آر جے عادی، اور آج ہم بات کریں گے اسلام پر. لوگوں کی اکثریت اسلام کو طرز زندگی کی بجائے صرف مذہب کے طور پر لیتی ہے، اور اسی لیے آج اسلام کی تعلیمات سکھانے کی بجائے ہم صرف اسلامیات پڑھا رہے ہیں. جدید علم کی اسلامائزیشن کی بجائے ماضی اور حال کے بہت سے علماء اسلام کو صرف اسلامیات کے طور پر ہی پڑھا رہے ہیں. اس حقیقت کی وجہ سے اسلام کو اگلے معاذوں کی بجائے پیچھے کی طرف دھکیل دیا گیا ہے، اور اس طرح دین اور دنیا دو مختلف سچائیاں بن کر رہ گئی ہیں. اس بہت بڑی غلطی کے نتیجے میں بعد کی نسلیں یہ بھول گئی ہیں کہ دین دنیا کے لیے ہی آیا ہے. دین طرز زندگی ہے اور اس دنیا میں کامیاب ہونے کا راستہ ہے. پھر اس کو کس طرح دنیا سے نکالا جا سکتا ہے اور علیحدہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ نے ان نعروں کو نہیں سنا کہ اسلام کو سیاست سے باہر رکھیں، یا اسلام کا طب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور اب ہمارا مسئلہ اپنے بچوں کو اس دنیا کی کامیابی کے لیے تیار کرنا ہے، اور اس دنیا کی کامیابی کے بعد ہم سوچیں گے کہ آخرت میں کیسے کامیاب ہونا ہے. یہ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں. ان تمام اور بہت سارے اور تبصروں کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اسلام کو ایک مضمون کے طور پر پڑھا رہے ہیں، طرز زندگی کے طور پر نہیں. اسلام زندگی اور کامیابی کا راستہ ہے. معاشرہ دو طرح کے لوگوں، انتہا پسندوں اور اعتدال پسندوں میں تقسیم ہو چکا ہے. انتہا پسند مدرسوں سے جدید دنیا کی تعلیم کے بغیر نکلتے ہیں، اور تعلیم یافتہ لوگوں کو دنیا دار کہتے ہیں، اور ان کی دنیاوی کامیابی کو برائی قرار دیتے ہیں. ان کے لیے مسلمان غریب، کٹر، سست، داڑھی والا، اور جو کبھی گھر اور کبھی مسجد کی خیرات پر گزارا کرتا ہے وہ ہوا کرتا ہے. اور پہلی سطح کے لوگوں کے لیے صاف ستھرے دفاتر، گھر، صحت مند غذا، ٹی وی، انٹرنیٹ، جدید کتب، کپڑے، یہ سب برائی کی نشانیاں ہیں. دوسرا طبقہ خود کو اعتدال پسند کہلواتا ہے، اور یہ ایک دوسری انتہا ہے. یہ دوسری انتہا پر ہے. یہ بھی انتہا پسندوں کا دوسرا ٹولہ ہے. ان کے لیے اسلام کٹر لوگوں کا مذہب ہے. وہ ایک یا دو نمازیں پڑھ لینا یا کبھی کبھار قرآن کی تلاوت کر لینا اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں. ان کے لیے زندگی کے مزے اڑانا، گھر تعمیر کرنا، جائز اور ناجائز ذرائع سے دولت اکٹھی کرنا اور پھر اسے فضول اڑانا، حج کے لیے جانا، کبھی کبھار قرآن میں پڑھ لینا، اس کی قرآن خوانی کروا لینا گھر میں. وہ عمل کی بجائے رسومات پر یقین رکھتے ہیں. ان کے پاس دنیا کا بے انتہا علم ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کی حقانیت کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. بہت ساروں نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں ہوتا. آپ نے اکثر ملاحظہ کیا ہوگا کہ ٹھیک طریقے سے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. یہ دو انتہائیں ہیں. ایک اس دنیا سے کٹی ہوئی ہے اور دوسری آخرت سے کٹی ہوئی ہے. کوئی عقل مند آدمی ان میں سے ایک نہیں خریدے گا. اسلام ایک متوازن مذہب ہے، کوئی فرار نہیں ہے. یہ تو قرآن کے اصولوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے. قرآن کے الفاظ میں ہم نے اس طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. جی ہاں، ہمیں توازن کی ضرورت ہے، نہ محرومیت کی اور نہ کمیونزم کی. مسلمان ایک قوم ہے جو قرآن کے الفاظ میں دنیا کی امامت کے لیے بھیجے گئے ہیں. ارشاد ہے سورہ آل عمران میں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو. تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. مسلمان کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہوا ہے. اور آج ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک طبقہ جو ہے وہ بالکل دنیا کی طرف لگا ہوا ہے، اور ایک کہتا ہے کہ دنیا سے کٹ کر رہنا جو ہے وہ دین ہے اور زندگی ہے. اگر مسلمان اپنی زندگیاں ہی نہ سنوار سکیں تو وہ دنیا کے لیڈر کیسے بن سکتے ہیں؟ اگر مسلمانوں کا نظام اسلام ان کی کامیابی میں مددگار نہ ہو تو باقی دنیا مسلمانوں کی پیروی کیسے کرے گی؟ نوجوان نسل کو ان سوالات کے جواب چاہیے. ان کے جوابات کے لیے
نوجوان نسل ادھر ادھر پھر رہی ہے، پھٹک رہی ہے، جواب ہمیں کیسے ملے گا؟ ہم سوچیں گے ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر کہ اسلام ایک متوازن مذہب ہے، اسلام دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کا حکم دیتا ہے اور دنیا کی زندگی بھی گزارنے کا حکم دیتا ہے، نہ اسلام دنیا سے کٹ جانے کا کہتا ہے اور نہ ہی صرف دنیا میں گم ہو جانے کا کہتا ہے۔ اس پر ضرور سوچئے گا، دعاؤں میں، محبتوں میں بہت یاد رکھیے گا۔ RJ عادی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔